مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت کی وہ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ اور اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ معزز ناظرین، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے دین سے جوڑ دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ صرف اسے دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کے ذکر سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا ہے، میں تو دین کا کاربند ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا کہ جس کا رنگ بھی کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا تھا کہ ہر وقت با وضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن گیا ہے، اور آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرے۔ ساتوں آسمانوں کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمان کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں دو کام ضرور کرو جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کرنے کی طاقت آ جاتی ہے، اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے، اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا یا کیا سیکھنے کو ملا؟ کیا یہ ویڈیو اس قابل ہے کہ آپ اپنے دوستوں تک، پیاروں تک شیئر کر سکیں؟ اگر ہے تو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے، اور ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ اللہ حافظ۔